دیکھیں جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں وہ احمق ہیں، اور جو لوگ مطمئن ہو رہے ہیں ان کا اطمینان جو ہے وہ سمجھ سے جو ہے نا وہ بالا تر ہے۔ اس وقت نے آنے سے پہلے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرانے آ رہے ہیں اور رہا کرا کے ہی جائیں گے۔ یہ تو تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنے طور پر ہی جو ہے امیدیں باندھ لی اور ان امیدوں کا جو ہے وہ پرچار بھی شروع کر دیا۔ اسی طرح یہ اطمینان کہ اب امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ عمران خان سے لا تعلق ہو گیا ہے، یا ان کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں یا سیاسی معاملات میں اب کبھی بات نہیں کرے گا، یہ اطمینان بھی جو ہے نا فضول ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ امریکہ کا مزاج نہیں ہے کہ جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی وہ مداخلت کرے گا، جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی تو اپنے مفادات کے لیے یہاں کی حکومت کو استعمال کرے گا۔ اس کی پرائرٹی نہ موجودہ حکمران ہے نہ عمران خان ہے، اس کی پرائرٹی، اس کی ترجیح امریکی مفاد ہے۔ وہ امریکی مفاد جس میں ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ امریکہ کام کرے گا۔ اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں حکومت کس کی ہے، جمہوری حکومت ہے، غیر جمہوری حکومت ہے، 45 ہے، 47 ہے، اس کو فرق ان باتوں سے بہرحال پڑتا نہیں۔ اور جب موجودہ حکومت اس کے مفادات کو جو ہے وہ تقویت دے رہی ہوگی، تحفظ دے رہی ہوگی، تو امریکہ کے لیے یہی حکومت آئیڈیل ہوگی جہاں وہ محسوس کرے گا کہ اس نے عمران خان کی اس کو ضرورت ہے یا عمران خان کے نام پر موجودہ حکومت کو ڈرا کر اپنے مفادات نکالنے، وہ یہ کام بھی جو ہے وہ کرے گا، جس کا بہت زیادہ امکان ہے اور شاید ایسا ہو بھی رہا ہو۔ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا موقف بھی جو ہے نا بہت ایک عجیب و غریب ہے کہ آدھے لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں دعوت نامہ ملا، آدھے لوگ بول رہے ہیں دعوت نامہ نہیں ملا۔ اب جب تحریک ایک وفد آیا ہوا تھا، یہ وفد کوئی ساری زندگی کے لیے تو پاکستان نہیں آ گیا تھا نا، ایک محدود مدت کے لیے وفد آیا تھا، تو جو صاحب پشاور میں یا ملتان میں ہیں تو ان کو چاہیے تھا وہ اسلام آباد میں رہتے۔ جب اتنا آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا اتنا زیادہ انحصار ہے امریکیوں پہ، تو بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں ملتان میں شادی میں ہوں اور وہ اپنا کسی اجلاس میں وہ پشاور میں، بھائی تو وہاں رکتے نا، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفد کی کوئی اہمیت تھی آپ کی نظر میں، ہے ان کی نظر میں، ان کا تو کافی عرصے سے جو پرچار ہے وہ اس پہ امریکہ پہ انحصار بہت واضح نظر آتا ہے، تو پھر تو آپ کو سارے کام چھوڑ کے امریکہ میں اسلام آباد میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا کہ کس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس دعوت نامہ آ جائے اور آپ جو ہے وہاں پہنچ جائیں، یا تو پھر آپ کو اس میں آپ کے پاس یہ اسکرپٹ تھا، یہ اشارہ تھا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا، تو آپ جو ہے پتلی گلی سے ایک اسلام آباد سے پشاور چلا گیا، ایک جو ہے پشاور وہ ملتان چلا گیا، اور پھر ایک کچھ لوگوں کو چھوڑ گئے، اب آپس میں جو ہے وہ لڑتے رہو، جو ایک تحریک انصاف میں آج کل ہو رہا ہے وہی جو ہے نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ توقع کر لیں کہ یہ کوئی پاکستان کی پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں، یہاں کی جو سیاسی معاملات میں اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے گا۔ تو پتہ نہیں یہ خبریں کیوں بن گئیں، یہ کیوں ماحول بن گیا، یہ کیوں جو ہے وہ یہ سوچ لیا گیا، یہ اس بات بھی جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ رائی کا پہاڑ بنانے میں پاکستانیوں کا اور پاکستانی میڈیا کا، اور اب تو ایک نئی جو سوشل میڈیا پہ مخلوق آ گئی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے جی۔ کسی بھی بات کو جو ہے نا یہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان کا جو ہے نا وہ یہی ہے، یہی ہوا ہے۔ امریکی وفد کا 2 وہاں کے کانگریس کے لوگ آئے اور یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس سب کچھ ادھر ہی سے فیصلہ ہو جائے گا، سارا معاملہ سمٹ جائے گا۔ حیرت انگیز بات ہے، اور ہم سب بھی جو ہے اس ماحول میں ڈھل گئے۔ صحیح، مجبوری ہے جی، جہاں رہتے ہیں وہاں ڈھلنا تو پڑتا ہے اس ماحول میں۔ فیصل نوید صاحب۔ جی جی اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں گورنمنٹ نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور گورنمنٹ نے رائٹلی سکھ کا سانس لیا ہے، بیکاز جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تھی، جب سے ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا، تو ڈیسپریٹ تھے ہمارے پالیسی ساز، ڈیسپریٹ تھے، ہر طرف ایک وہ چل رہا تھا کہ جی کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں گے۔ سو مچ سو کہ وہ ایک صاحب آئے تھے، وہ جنٹری بیچ تھے، پیچ تھے، کیا تھے، وہ ان صاحب کا پھر سننے میں نہیں آیا، حالانکہ اتنا پروٹوکول دیا گیا، یعنی پرائم منسٹر صاحب تک جو ہے ان کو ملاقات کروا دی گئی، اور وہ صاحب بڑے بڑے معاہدے کر کے گئے اور کہا گیا کہ جی بلینز آف ڈالر اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے۔ کہاں گئے وہ صاحب؟ تو یہ ڈیسپریشن نظر آ رہی تھی ہمارے پالیسی سازوں میں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں۔ ان صاحب کا ٹرمپ کی ٹیم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہاں پروجیکٹ کیا گیا میڈیا پہ، آپ نے، ہم نے، سب نے دکھایا کہ جی یہ ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں اور ان کے کوئی ایڈ ہیں، کوئی نہیں تھے وہ۔ تو یہ ڈیسپریشن تھی۔ تو اس کانٹیکس میں دیکھیں ٹرمپ نے خود جب کانگریس میں اسپیچ کی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا، وہ داعش کے جو ایک جنہوں نے کابل بامبنگ کا جو ہے ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے،
جی جی وہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کہ ہم نے اس کو پکڑا اور وہ امریکہ کے حوالے ہوئے اور ٹرمپ جو تھے انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد جو ہے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، ان کا دیکھنے کا ہے کہ جی وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھیں گے. اب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے انہوں نے فون پہ بات کی اور اس میں جو ہمارے فارن آفس نے جو بریف دیا وہ تو اب اس میں بہت ساری ڈیٹیل تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بریف آیا اس میں پاکستان کا ایک تو شکریہ ادا کیا گیا اسی وہ داعش کے جو شریف اللہ تھے ان کو ہینڈ اوور کرنے پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے کہا گیا کہ جی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وہاں کریک ڈاؤن کر رہی ہے تو اس میں پاکستان جو ہے وہ اس سے تعاون مانگا گیا، اور ساتھ ساتھ کریٹیکل منرلز کے حوالے سے کہا گیا کہ دی پاسبلٹیز دیکھی جائیں گی. اچھا، اب بھی جو دو وفد بیک ٹو بیک آئے، ایک تو وہ ایرک مائر تھے جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہی آفیشل ہیں ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے، لیکن وہ جو پاکستان منرل سمٹ ہو رہی تھی اس میں وہ شرکت کے لیے آئے تھے. اور یہ جو کانگریس مین آئے ہیں، دیکھیں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی امیدیں میرے خیال میں وہ غلط لگا لی تھی. اب یہ جو کانگریس مین کا ڈیلیگیشن تھا، حالانکہ اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جنہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو خط لکھا تھا عمران خان صاحب کے لیے، اس میں وہ دو لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مارکو روبیو کو خط لکھا تھا عمران خان کے حوالے سے. لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نمائندہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کانگریس سے، اور یہ دو جو وفد کی سربراہی کر رہے تھے وہ بھی پاکستان کوکس جو ہے کانگریس میں وہ اس کی نمائندگی کر رہے تھے. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایز ایف جی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی فارن پالیسی اور اس کو وہ کریں گے، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ نے یہ جو سکھ کا سانس لیا، کہا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کی طرف سے کہ جی وہ عمران خان تو ٹو ڈو لسٹ میں شامل ہی نہیں تھے، تو وہ شاید تو وہ جو اطمینان ہے وہ اطمینان جو ہے وہ میرے خیال میں بجا نہیں ہے. لیکن ایک چیز دعا میں اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج ہمارے پاس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہوگی نا پاکستان کی طرف، پاکستان کو ابینڈن نہیں کیا جائے گا، بیکاز ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایک پالیسی ہے وہ ہے چائنا. اس نے چائنا کو ٹیک آن کرنا ہے، اور ٹرمپ فرسٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی اس میں ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے جو ان کے ڈائریکٹر تھیں لیزا کرٹس، انہوں نے ایک بات بڑے مزے کی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ چاہے گا کہ پاکستان ٹوٹلی چائنیز کیمپ میں نہ چلا جائے، وہ چائنا کی سیٹلائٹ نہ بن جائے. اس وجہ سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان کو انگیج کر کے رکھے گا. لیکن یہاں پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا، پالیسی سازوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا چائنا جو کہ تھرو تھک اینڈ تھن پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، کیا ہم 50s کی جو ہے وہ اپنا ماضی تو ریپیٹ نہیں کریں گے کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ریلیونٹ ہونے کے لیے ایک جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ کو پیچھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. دعا میں نے چھوٹی سی بات کرنی ہے. میں دیتی ہوں موقع بریک سے پہلے. جو ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں توقعات لگا لی جاتی ہیں، جی جو بھی آئے گا باہر سے وفد آئے گا، کانگریس مین آئیں گے یا جو بھی آتا ہے امریکنز آئیں گے، وہ ان کے لیے صرف ان کے لیے نجات کے لیے کچھ کرے گا. ایسی صورتحال نہیں. اب تو ان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں کچھ کرنا، جو کچھ کرنا ہے انہوں نے، اگر کرنا ہوتا تو ٹرمپ نے اس ٹائم. اور یہ بھی اس طرح اتنی توقعات تھی کہ اب وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں، کمپین چلاتے رہتے ہیں، لیکن نہیں ہے. اب دیکھیں جو بھی کیا گورنمنٹ نے کیا، جس طرح ان کو انگیج کیا، سارا بتایا، جو صورتحال بتائی، اور اسے یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے تعلقات اچھے کر رہی ہے، اپنے تعلقات اچھے کر رہی ہے پاکستان اور ان کے امریکہ کے ریلیشن شپ کے لیے.